بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن قاسم 712 کے لگ بھگ مسلمانوں کا ایک بحری جہاز سندھ کے ہندو راجہ دہر کی شہ پر سمندری قزاقوں نے لوٹ لیا۔ بے شمار مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ساتھ بچ جانے والے بوڑھوں اور جوان افراد کو قیدی بنا لیا گیا، تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ روایت ہے کہ جب ہندو قزاق مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو لوٹ کر قتل کر رہے تھے تو ایک عورت نے ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر زور زور سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہا، اے حجاج ہماری مدد کو آ۔ حجاج بن یوسف ثقفی بصرہ کا گورنر تھا۔ قدرت الہی کا معجزہ تھا کہ یہ پکار اسے خواب میں بیدار کر گئی۔ وہ بے چین ہو کر بستر سے اٹھ گیا۔ مظلوم عورت کی درد بھری پکارتی ہوئی آواز نے اسے دوبارہ بستر پر جانے ہی نہ دیا اور وہ تمام رات ننگے پاؤں ٹہلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے معاملے کی تحقیق کا حکم دے دیا۔ اسے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ اس پکار میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور پوشیدہ ہے۔ چند روز بعد ہندوستان سے آنے والے کچھ لوگ اس کے دربار میں پہنچے اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا ماجرا کہہ سنایا۔ ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ ایک مسلمان عورت نے اس کا نام لے کر کہا تھا، اے حجاج ہماری مدد کو آ۔ حجاج زخمی شیر کی طرح تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، لبیک میری بہن، میں آ رہا ہوں۔ حکومتی معاملات کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن حجاج کسی مجبوری کا پابند نہیں تھا۔ وہ جو سوچ لیتا تھا کر گزرتا تھا۔ اس نے فوراً ایک وفد تشکیل دیا اور سندھ کے راجہ دہر کی طرف روانہ کر دیا۔ سفارتی وفد دن رات سفر کرتا ہوا کم از کم وقت میں دہر کے دربار میں پہنچا اور حجاج بن یوسف گورنر بصرہ کا پیغام راجہ دہر کو دے دیا، تمہارے علاقے میں مسلمانوں کا بحری جہاز لوٹا گیا، ان کو قتل کیا گیا اور زندہ بچنے والوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ فوری طور پر ان قیدیوں کو رہا کر کے ان کو لوٹ لیے جانے والے مال و اسباب سمیت بصرہ روانہ کر دیا جائے کہ ایک اچھا حاکم ہونے کے سبب یہ تمہارا فرض ہے۔ دہر نے پیغام سنا اور اس کو انسنا کر دیا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، بحری قزاقوں پر میرا بس نہیں چلتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم جا سکتے ہو۔ سفارت کے امیر نے یہ کھرا جواب سن کر بڑے ضبط کے ساتھ کہا، ہماری اطلاع کے مطابق مسلمان قیدی تمہاری جیلوں میں ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ دہر غصے سے لال پیلا ہو کر بولا، اول تو یہ غلط ہے اور اگر یہ درست بھی ہو تو میں انہیں رہا کرنے سے انکار کرتا ہوں، تم جو چاہے کر لو۔ امیر سفارت نے تیوری ڈال کر کہا، کیا یہ تمہارا آخری جواب ہے؟ دہر تخت پر ہاتھ مار کر گرجا، ہاں ہاں، آخری اور اٹل جواب ہے۔ سفارت واپس لوٹ آئی۔ حجاج نے سرخ آنکھوں اور جلتے کانوں سے دہر کا جواب سنا اور جوں ہی امیر سفارت خاموش ہوا تو وہ پھٹ پڑا، بد نصیب ہے وہ ہندو مشرک، اسے معلوم نہیں کہ حجاج کس طوفان کا نام ہے۔ چند دنوں کے اندر اس نے ایک مختصر لشکر تیار کیا، اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو اس کی کمان سونپی اور ہندوستان کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا، میں ناکامی کی خبر نہ سن پاؤں بھتیجے۔ محمد بن قاسم نے ادب سے کہا، آپ اطمینان رکھیے امیر، میں آپ کی طرف سے جس ذمہ داری کا بوجھ کندھوں پر لے کر جا رہا ہوں اس کو دہر کے جنازے پر ہلکا کروں گا۔ فی امان اللہ۔ حجاج بن یوسف نے ماتھا چوم کر رخصت کرتے ہوئے کہا، میں بے چینی سے فتح کی خبر کا انتظار کروں گا اور یہ خبر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد ملے گی امیر۔ محمد بن قاسم نے ایک پرعزم لہجے سے کہا۔ پھر 17 سال کا یہ نوعمر سپہ سالار اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ دیبل موجودہ کراچی سندھ کی بندرگاہ پر اترا۔ راجہ دہر اس ننھی سی فوج کو دیکھ کر حقارت سے ہنسا، مگر جب اس گنی چنی فوج نے اس کی مضبوط بے خد و حساب اور طاقتور فوج کو شکست فاش سے دوچار کر دیا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور جب ایک مجاہد کی تلوار نے اس کی گردن اڑائی تب بھی اس کی آنکھوں میں حیرت
تھی۔ محمد بن قاسم نے جب مسلمان قیدیوں کو رہا کرا کے دیوبند کی فتح کی خبر کے ساتھ حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا تو سجدہ شکر جہاں اس کی پلک پلک سے ادا ہو رہا تھا، وہیں ہزاروں میل دور بیٹھے بصرہ میں حجاج کے دل کو بھی قرار سا آ گیا تھا۔ یہ تھی محمد بن قاسم کی فتح۔ اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔